السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سٹوریز بائی بادشاہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج کا واقعہ ارشد نامی لڑکے نے بھیجا ہے، جس کا تعلق نوشہرہ سے ہے۔ دوستو، آج کی کہانی تھوڑی خوفناک ہے، امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی۔ دوستو، اس کہانی کو سننے سے پہلے آپ آیت الکرسی پڑھ لیں، کیونکہ جب آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو یہ تمام چیزیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو چلیے ارشد کی خوفناک کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ ان دنوں کا ہے جب میں 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ تب میری عمر تقریباً 14 سال تھی۔ کچھ عرصہ تک میں اپنے خاندان کے ساتھ رہا۔ میرے خاندان میں میرے والدین اور میری چھوٹی بہن شامل تھی۔ کیونکہ میرے والد سرکاری ملازم تھے، اس لیے ہمیں گورنمنٹ کوارٹرز میں رہنا پڑتا۔ جب میرے والد کی ترقی ہوئی تو ہم نے اس کالونی میں ایک بڑا فلیٹ لے لیا۔ اس کے بعد ہم نئے فلیٹ میں شفٹ ہو گئے۔ میں بہت خوش تھا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے اپنا الگ کمرہ ملے گا۔ پتہ نہیں کیوں جس دن ہم اس گھر میں رہنے گئے تھے، کہ اس گھر میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اس گھر میں مجھے دیر سے سونے کی عادت تھی، کیونکہ ہمارا ٹی وی چینل رات ایک نئی فلم دکھاتا تھا، اور میری امی، بابا اور بہن دوسرے کمرے میں جلدی سوتے تھے۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، لیکن اچانک ایک رات جب میں اپنے بستر پر بیٹھا فلم دیکھ رہا تھا کہ اچانک مجھے کمرے کے باہر سے کسی کی آواز سنائی دی۔ میں نے سوچا کہ اماں یہاں پانی پینے کے لیے آئی ہوں گی۔ میں نے دھیان نہیں دیا، لیکن ٹی وی کا والیوم تھوڑا کم کر دیا۔ لیکن 5-6 منٹ بعد پھر وہی آواز آنے لگی۔ وہ آواز عورت کی پازیب کی آواز تھی۔ جب وہ چلتی ہے جیسے چھن چھن کرتی ہے، بالکل ایسی ہی آواز تھی۔ میں نے یہ سن کر ٹی وی کی آواز مکمل طور پر بند کر دی، لیکن باہر سے وہی آواز آ رہی تھی، چھن چھن۔ یہ آواز سن کر میرا جسم کانپنے لگا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ 4 سے 5 سیکنڈ تک سنائی دے رہی تھی، جس کے بعد وہ رک گئی، اور 4 سے 5 منٹ بعد دوبارہ آواز آنے لگی، جیسے کوئی بھاری پازیب پہنے چل رہا ہے۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے دل سینے سے نکل کر منہ میں آ جائے گا۔ اس خوفناک حالت میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے سوچا کہ اپنے والدین کو بھی لے آؤں اور انہیں سب کچھ بتا دوں۔ بعد میں جب میں نے ہمت کی اور دروازہ کھولا تو اچانک مجھے وہی آواز سنائی دی، چھن چھن۔ اس وقت بالکل ہی آواز میرے سامنے آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی نئی نویلی عورت میری طرف چل رہی ہو، لیکن صرف آواز آ رہی تھی، سامنے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور آواز بھی بہت صاف سنائی دے رہی تھی، چھن چھن چھن۔ میں نے ماما اور پاپا کو جگایا اور انہیں ساری حقیقت بتا دی۔ میرے پاپا یہ ماننے کو بالکل تیار نہیں تھے، ویسے بھی وہ پوری طرح سو چکے تھے۔ میری بات پر کسی نے توجہ نہیں دی۔ بعد میں میں اپنے والدین کے ساتھ ان کے کمرے میں سو گیا۔ اسی طرح 3-4 دن گزرنے کے بعد ایک رات پھر وہی آواز سنائی دی، چھن چھن چھن۔ بعد میں مجھے آواز کی عادت ہو گئی۔ آواز کب آئے گی اس کا کوئی مقررہ وقت نہیں تھا، کبھی 10 یا 10:30 پر آتی تھی، لیکن ایک بات یقینی تھی کہ وہ آواز صرف میں ہی سن سکتا تھا اور کوئی نہیں۔ کبھی کبھی وہ آواز مجھے بہت ڈراتی تھی۔ 8 سے 9 ماہ کے بعد ہم نے نیا فلیٹ لے لیا اور وہاں شفٹ ہو گئے۔ اسی فلیٹ میں جو نئے لوگ ہماری جگہ رہنے کے لیے آئے تھے، انہیں ہم لوگ اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کا بیٹا میرا بہت اچھا دوست تھا اور ان کا خاندان کافی بڑا تھا۔ ایک دن وہ چچا ہمارے گھر آئے اور ہم سے پوچھا کیا ہمیں بھی کبھی کبھی کوئی آواز سنائی دیتی تھی۔ بس یہ سن کر مجھے پورا یقین ہو گیا کہ یہ میرا وہم نہیں تھا۔ چچا کے پورے خاندان نے ایک ہی آواز سنی تھی۔ آخر کار میرے والدین کو یقین ہو گیا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا تھا، اور بعد میں انہوں نے گھر میں پوجا کروائی۔ ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس گھر میں کیا ہوا۔ پھر معلوم ہوا
کہ اس گھر میں ایک نہیں بلکہ 6 چڑیلیں رہتی ہیں۔ تب سے 14 سال گزر چکے ہیں اور اب میں بڑا ہو گیا ہوں۔ پتہ نہیں وہی آواز آج بھی سنائی دیتی ہوگی یا نہیں، لیکن آج بھی جب میں اس آواز کے بارے میں سوچتا ہوں تو ایک عجیب سا خوف میرے ذہن میں بھرنے لگتا ہے۔ اللہ کے فضل سے آج سب ٹھیک ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دوستو، ملتے ہیں ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔